ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پولیٹیکل اسلام یوٹیوب چینل۔ دوستان گرامی قدر، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم کی تخلیق کس مٹی سے ہوئی۔ شیطان حضرت آدم کی تخلیق کے لیے مٹی کہاں سے لایا؟ شیطان حضرت آدم کے پتلے میں منہ سے داخل ہو کے پیچھے سے کیوں نکلا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نیک لوگوں کے ہاں بری اولاد اور برے لوگوں کے ہاں نیک اولاد کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کی معلومات میں بے انتہا اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ بے انتہا محظوظ بھی ہوں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کی طرف جاؤ اور مٹی لے کے آؤ، جس سے میں حضرت آدم کا وجود بناؤں گا۔ جب حضرت جبریل مٹی لینے کے لیے زمین پر گئے تو زمین نے کہا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اس بات کی کہ تو میرے اندر سے کوئی چیز کم کرے اور مجھے عیب لگائے۔ جبریل واپس لوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین نے مجھ سے پناہ مانگی تھی، اس لیے میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت میکائیل کو بھیجا، حضرت اسرافیل کو بھیجا، اور یہ دونوں بھی حضرت جبریل کی طرح خالی واپس پلٹ آئے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت کو بھیجا، تو وہ گئے اور انہوں نے پوری روئے زمین سے مختلف مقامات سے مٹی اٹھائی۔ کچھ مٹی کالی تھی، کچھ سفید تھی اور کچھ سرخ تھی، اور یہ مٹی لینے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے اور اس مٹی کو ملا کر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کچھ لوگوں کا مزاج اور کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا مزاج اور طرح کا ہوتا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی شکلوں کا رنگ اور ہوتا ہے، کوئی گورے ہوتے ہیں، کوئی کالے ہوتے ہیں، کوئی سرخ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا مختلف مقامات کی مٹی کا جو کمال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی بھیجا کہ جاؤ اور زمین سے مٹی لے آؤ۔ ابلیس نے جا کر زمین کے اوپر کے حصے سے مٹی اٹھائی، جسے ادیم کہا جاتا ہے، تلخ و شیریں مٹی لی، جس سے آدمی کی تخلیق ہوئی۔ اسی وجہ سے انسان کا نام آدم رکھا گیا، یعنی وہ زمین کے اوپری حصہ ادیم سے پیدا ہوئے۔ اور اسی وجہ سے ابلیس نے کہا تھا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی وہ مٹی جسے میں لایا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے اس مٹی سے حضرت آدم کا پتلا بنا لیا اور ابھی اس میں روح نہیں ڈالی تھی، تو شیطان نے حضرت آدم کے اس پتلے کے ساتھ ایک شرارت کی کہ وہ حضرت آدم کے پتلے کے منہ سے داخل ہوا اور پخانے والے مقام سے پیچھے کی طرف سے وہ باہر نکل گیا، اور یہ سب کرنے کے بعد اس نے ٹھٹھا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بننے دیا، پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور اس کے اچھے حصے کو دائیں ہاتھ اور برے حصے کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کی مٹی کو آپس میں غلط ملط کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی اور بری مٹی، اچھی اور خراب مٹی جب آپس میں غلط ملط ہو گئی اور اس سے حضرت آدم کا وجود بنایا، تو علماء کرام فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کے ہاں بد اولاد، بری اولاد پیدا ہوتی ہے اور بد لوگوں کے ہاں نیک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ تھی آج کی انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔